اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. اور نوجوان دوستو، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ حرام کے دو معنی ہیں، ایک عظمت اور بزرگی بھی ہوتا ہے، اور ایک کسی چیز کو منع کرنا بھی ہوتا ہے۔ کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی حرام کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ شراب کیا ہے؟ حرام ہے، چوری حرام ہے، اور یہ عظمت کے معنوں میں بھی بولا جاتا ہے کہ یہ مسجد حرام ہے، یعنی احترام والی مسجد ہے۔ اس مہینے کے ساتھ بھی حرام کا لفظ ہے، محرم الحرام ہے۔ تو یہ حرمت اور عظمت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ مسجد حرام کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، یعنی حرمت والی مسجد۔ ایسے ہی ممنوع چیزوں کو بھی حرام کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ اس سے انسان کی عظمت کے اندر فرق آتا ہے۔ انسان جو اللہ کے نزدیک بڑا مکرم ہے، تو اس کی حرمت میں ان حرام کردہ چیزوں سے فرق آنے کی بنا پر ان کو بھی حرام کہا جاتا ہے۔ شراب پیے گا، زنا کرے گا، چوری کرے گا، قتل کرے گا، تو اس کی اپنی حرمت پامال ہوتی ہے، اس لیے ان چیزوں کو اس پر حرام کیا گیا ہے۔ گویا اس میں بھی انسان کی عظمت اور حرمت ہی بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ مہینہ بھی بڑا ہی محترم ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ ان مہینوں کا احترام اسلام سے قبل بھی تھا، اور یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے گردانے جاتے تھے۔ اس میں 3 تو متصل ہیں، اور ایک ان سے علیحدہ ہے، ذی قعدہ ہے، ذو الحجہ ہے، محرم ہے۔ یہ 3 اکٹھے ہیں، اور ایک رجب ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے۔ مشرکین مکہ بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، اور اس میں کوئی لڑائی جھگڑے وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ اپنے سارے لوٹ مار کے کام، قتل و غارت گری کو ان مہینوں میں روک دیا جاتا تھا۔ البتہ ایک خرابی ان کے اندر اور پیدا ہو گئی تھی ان کے حوالے سے، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے ان مہینوں کو بدلنے کا اختیار اپنے بڑوں کو دے رکھا تھا۔ اگر حرمت والے مہینے میں کہیں ان کا لوٹ مار کا ارادہ ہوتا تو اس مہینے کو کوئی اور مہینے کا نام دے کر کسی اور مہینے کو حرمت کا مہینہ قرار دے دیتے۔ یوں یہ سارے مہینے انہوں نے آپس میں خلط ملط کر دیے تھے۔ اس کو نسی کہا جاتا ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ نسی جو ہے نا، یہ کفر میں بہت بڑی ایک زیادتی ہے۔ پھر بعد میں حضور اسلام کی پیدائش کے بعد اللہ پاک نے ان مہینوں کو ان کی اپنی اصلی شکل میں برقرار کر لیا،
وگرنہ انہوں نے ان کو آپس میں خلط ملط کر لیا تھا۔ تو ایک شمسی مہینے ہوتے ہیں جو سورج کے لحاظ سے جن کی تقسیم ہے، اور وہ جنوری سے لے کر دسمبر تک ہے۔ ایک قمری مہینے ہیں جن کو چاند کی نسبت سے جن کو مقرر کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یسألونک عن الأہلہ، اے نبی یہ آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کو ان کے اوقات اور حج کے ایام اور حج کے مہینے مقرر کرنے کے لیے اس کو کبھی گھٹایا جاتا ہے، کبھی بڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوؤں نے بھی کچھ اپنے مہینے ہندی کے اعتبار سے بنائے ہوئے تھے، اور وہ موسم کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہ جیٹھ ہے، یہ ہاڑ ہے، یہ ساون ہے۔ بہرحال یہ قمری مہینے بہت پہلے سے فرمایا کہ ابتدائے آفزینش سے چل رہے، البتہ سالوں کی تقسیم مختلف قوموں نے مختلف جگہوں سے شروع کی۔ بعض نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے سال گنے، اور بعض نے پھر آ کے آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے سال گنے، اور وہ سیلاب کے سال کو پہلا سال، پھر دوسرا سال، پھر تیسرا سال، پھر ہوتے ہوتے بعض نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے بعد وہاں سے سال گننے شروع کر دیے، اور پھر بعض قوموں نے اپنے بعض سرداروں کی پیدائش یا ان کی موت سے سال گننے شروع کر دیے۔ تو ہر ایک کی سالانہ تقویم جدا جدا رہی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی عرب کے سرداروں نے اپنے کسی بڑے کی وفات سے سال گننے شروع کیے، اور اس کے بعد عرب میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا عام الفیل کا، جب ابرہہ نے کعبے کو منہدم کرنے کے لیے لشکر کشی کی، اور اللہ پاک نے ان پر ابابیل بھیج کر ان کا قلع قمع کیا۔ تو یہ ایک تاریخ میں بہت بڑا واقعہ گزرا، تو عرب عموماً پھر اس کے بعد اس سے سال گننے شروع کیے، اس کو عام الفیل کہا جانے لگا۔ اب عام الفیل کا یہ زمانہ چلتا رہا، حضور کے زمانے میں بھی مہینے تو یہی رہے، سال عام الفیل سے گنے جانے لگے کہ اس واقعے کے بعد 1 سال ہو گیا، پھر 2 سال ہو گئے، پھر 3 سال ہو گئے۔ عیسائیوں نے اپنے سال جو گنے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد، ان کو سنی عیسوی کہا جاتا، اور وہ شمسی مہینوں پر ان کو رکھا گیا۔ اب یہ زمانہ حضور کے زمانے میں بھی چلتا رہا، بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی چلتا رہا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو ایک واقعہ پیش آیا کہ بھائی اسلامی سالوں کی ابتدا کہاں سے کی جائے، جس کو ہم سن ہجری کہتے ہیں۔ اور وہ واقعہ یہ تھا کہ
کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین آتے تھے، اس میں مہینہ تو ذکر ہوتا تھا، مہینے کی تاریخ کا ذکر ہوتا تھا، دن کا ذکر ہوتا تھا، سال کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ تو ہمیں مشکل پیش آتی ان کے ان احکام کو سمجھنے میں اور ان کی عملی تفویض میں۔ اور ایک رسید لکھی گئی تھی کسی زمانے میں، شعبان لکھا ہوا اس پر، کون سا شعبان آیا، یہ گزر گیا ہے یا آنے والا ہے، یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو یہ بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی گئی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی شورا کو بلایا اور کہا کہ ہمیں اپنے سال کی ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے تاکہ مہینے کے ساتھ دن، تاریخ اور سال کا تعین بھی ہو جائے۔ کسی نے مشورہ یہ دیا کہ بھئی ولادت سے شروع کی جائے، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن کو ابتدا میں مانا جائے اور وہاں سے سال گنے جائیں۔ کسی نے حضور علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا، اور پھر کسی نے ہجرت کے واقعے کا ذکر کیا۔ تو مختلف بحث و تمہیز کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چیز کو پسند کیا وہ ہجرت کو پسند کیا، کہ جب حضور علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو یہاں سے سن ہجری کی ابتدا ہو اور وہاں سے سالوں کو گنا جائے، کیونکہ ولادت اور وفات یہ دو جو ہیں یہ تکوینی امور کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور ہجرت یہ تشریعی امور کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اور چونکہ ہماری شریعت کے بہت سے احکام ایسے ہیں جو ان مہینوں پر مبنی ہے، اور انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی تکوینی امور کی تنفیذ نہیں تھی بلکہ تشریعی امور کی تنفیذ تھی۔ تو ہجرت یہ ایک عمل ہے، وہ عمل ہے جس پر جزا اور سزا ہوتی ہے، جیسے دیگر اعمال پر جزا اور سزا ہوتی ہے۔ ولادت اور وفات یہ بھی عمل ہے، لیکن یہ تکوینی عمل ہے، اس پر کوئی جزا بھی نہیں، کوئی سزا بھی نہیں، اور یہ کوئی ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے سن ہجری کی ابتدا کی، اور وہ محرم کے مہینے کو پہلا مہینہ پہلے بھی سمجھتے تھے، 12 مہینے پہلے بھی تھے، محرم ان میں پہلا مہینہ تھا، تو مہینہ وہی پہلا برقرار رکھا، لیکن سن ہجری سے اس کو گننا شروع کر دیا، چونکہ ہجرت ایک عمل ہے، اور اتنا بڑا عمل ہے کہ اس ہجرت کے عمل کے ذریعے سے دین اسلام کو تقویت ملی ہے۔ چونکہ یہ مہینہ اپنے اندر بہت سے واقعات رکھتا ہے، من جملہ دیگر واقعات کے اس کی شرف اور بزرگی ایک یہ بھی ہے کہ اس سے سن ہجری کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور ہجرت وہ عمل ہے جس کے ذریعے دین کو تقویت ملتی ہے، اور یہ ایک تشریعی عمل ہے، اور مسلمانوں کے اندر جو پہچان رہی ہے ہمیشہ عمل کی نسبت سے رہی ہے۔ کچھ وہ تھے جو ہجرت والے تھے، کچھ وہ تھے جو نصرت والے تھے،
اور کچھ وہ تھے جو ہجرت اور نصرت والوں کے ساتھ مزاق کرنے والے تھے، وہ مدینے کے منافقین تھے۔ اس مہینے میں قربانیاں بھی بہت ہوئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے کی 1 تاریخ کو ہوئی ہے، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہوئی ہے۔ اور بھی اس میں بہت سے واقعات اور اس کی بڑی فضیلتیں احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہوتی ہیں۔